بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل آپ دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ آج فارسی اردو قاعدہ لیکچر نمبر 9 ہم سیکھیں گے کہ فعل کی اقسام کیا ہیں اور وہ کیسے بنتی ہیں۔ نمبر 2، وہ کون سے اسم ہیں جو فعل سے یا مصدر سے بنتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہم سیکھیں گے اور اس کی مشق کریں گے۔ آپ کے سامنے پہلے کالم میں افعال کی کچھ قسمیں لکھی ہوئی ہیں۔ ماضی کی 7 اقسام ہیں: مطلق، قریب، بعید، شکیہ، استمراری، شرطی، تمنائی۔ 7 اقسام ماضی کی ہیں: مطلق، قریب، بعید، شکیہ، استمراری، شرطی اور تمنائی۔ پہلے آپ ان 6 کو سمجھیں تو مطلق سمجھ آ جائے گا۔ اگر کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو اور وہ زمانہ قریبی ہو، قریب کا ہو، نزدیک کا زمانہ ہو، تو اس فعل کو فعل ماضی قریب کہتے ہیں۔ اور اگر گزرا ہوا زمانہ دور کا ہے، بعید ہو گیا ہے، تو اس کو فعل ماضی بعید کہتے ہیں۔ اگر کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو اور اس کام میں شک ہو کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، شک کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس کو شکیہ کہتے ہیں یا احتمالی بھی کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی کام، کوئی فعل گزرے ہوئے زمانے میں ہو اور وہ ایک بار نہ ہوا بلکہ بار بار ہوا ہو، جاری رہا ہو، تو اس کو فعل ماضی استمراری کہتے ہیں کہ اس کے اندر استمرار تھا، تسلسل تھا، دوام تھا۔ اور اگر کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو اور اس میں کوئی شرط ہو، یعنی شرط پائی جائے، اگر وغیرہ کا لفظ آیا ہو تو اس کو فعل ماضی شرطی کہتے ہیں۔ اور اگر تمنا پائی جائے تو اس کو تمنائی کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی فعل ایسا ہے جس کے اندر نہ تمنا ہے، نہ شرط ہے، نہ استمرار اور جاری پن ہے، نہ کوئی شک و شبہ ہے، نہ وہ دور کا زمانہ ہے، نہ وہ قریب کا زمانہ ہے، ان تمام 6 قیود سے، ان پابندیوں سے آزاد ہے، تو اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ فعل ماضی مطلق کا معنی ہوتا ہے آزاد، جیسے طلاق دے کے عورت کو آزاد کیا جاتا ہے نکاح کے بندھن سے، تو اس کو طلاق کہتے ہیں، مطلقہ کہتے ہیں۔ تو مطلق وہ فعل ہے کہ جو ان 6 قیود سے، 6 پابندیوں سے آزاد ہو: قرب و بعد کی پابندی سے، شک و استمرار کی پابندی سے، شرط و تمنا کی پابندی سے، جو آزاد ہو اس کو فعل ماضی مطلق کہتے ہیں۔ فعل مستقبل کیا ہے؟ کہ استقبال یعنی آنے والے زمانے میں کوئی کام ہونا ہو تو اس کو فعل مستقبل کہتے ہیں۔ اور اسم مفعول، یہ اسم بنتا ہے ماضی سے، تو میں نے اس لیے لکھ لیا، اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ جس پر کام ہوا، لفظ بول کر اس کا معنی کریں تو محسوس ہو کہ اس پر کوئی کام ہوا ہے، جیسے مقتول یعنی اس پر قتل کا کام ہوا ہے، تو اس میں مفعول اسے کہتے ہیں جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر کام ہوا ہو۔ حاصل مصدر، جو مصدر نہیں ہوتا، یعنی اس کے آخر میں دال نون یا الف نون، تے نون، دن یا تن کی علامت نہیں ہے، یا اردو کا مصدر اس کے اندر نا کی علامت نہیں ہے، لیکن جب اس کا ترجمہ کریں تو تب یہ مفہوم آتا ہے نا کا یا دن تن کا، تو ایسے مصدر کو حاصل مصدر کہتے ہیں۔ یعنی مصدر تو نہیں ہے لیکن مصدر کا معنی دے رہا ہے۔ یہ 10 چیزوں کی تشریح آپ کے سامنے کی ہے میں نے۔ اب ان کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اردو میں پہلے پہچان لو کہ مثلاً آپ کے سامنے آ گیا غصہ کیا، تو یہ فعل مطلق ہے۔ اور اگر کہہ دیا غصہ کیا ہے کا اضافہ کر دیا جائے، یعنی مطلق کے آگے، یہ سارے ماضی مطلق ہیں، اس کے اندر اگر ہم نے ہے کا اضافہ کر دیا تو یہ ماضی قریب بن جائے گا۔ اور تھا کا اضافہ کریں گے تو یہ ماضی بعید بن جائے گا۔ برسا تھا یعنی برسے ہوئے زیادہ زمانہ بیت گیا ہے۔ اگر ہوگا بڑھا دیں اس کے آگے، مطلق کے آگے، ہوگا، کھیلا ہوگا، یعنی پکا پتہ نہیں ہے، کھیلا ہوگا، تو یہ ماضی شکیہ بن جائے گا۔ تا تھا بڑھا دیں الف ہٹا کے، تا تھا، بخشتا تھا،
تا تھا لگا دیں تو یہ ماضی استمراری بن جائے گا، یا رہا تھا لگا دیں یعنی بار بار کام ہوا ہے۔ آگے ماضی مطلق کے الف کو ہٹا کے تا لگا دیں یا الف سے پہلے تا کا اضافہ کریں اور اس سے پہلے ہم حرف شرط لگا دیں، اگر کاٹتا تو یہ فعل ماضی شرطی بن گیا۔ اب الف سے پہلے ماضی مطلق کے الف سے پہلے تا کا اضافہ کریں، تے کا، اور اس سے پہلے تمنا کا کلمہ بڑھا دیں، مثلا کاش، کاش سونگتا، تو یہ ماضی تمنائی بن جائے گا۔ یہ ماضی مطلق سے دیگر اقسام بنانے کا اردو کا قاعدہ ہے۔ تو اردو زبان میں ماضی کی اقسام یوں بنتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ فارسی میں کیا تبدیلی آئے گی۔ فارسی میں تبدیلی ہے کہ ماضی مطلق میں تو مطلق ہی چھوڑیں گے، ہم مطلق کے آگے ہے است بڑھا دیں، امباریدہ است، اس نے امبار لگایا ہے، اور ہے بود بڑھا دیں تو ماضی بعید بن جائے گا، باریدہ بود، وہ برسا تھا، اور ہے باشد لگائیں تو شکیہ بن جائے گا، باریدہ باشد، بازیدہ باشد، کھیلا ہوگا۔ اور اگر ہم اس سے پہلے می لگا دیں، ماضی مطلق سے پہلے می بخشید، بخشتا تھا، تو یہ ماضی استمراری بن جائے گا۔ ایک اور طریقہ ہے اس کا دوسرا کہ می کی بجائے صرف بڑی یہ لگا دیں، بخشیدے، بخشیدے، یا مجہول لگا دیں تو تب بھی ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ مطلق سے پہلے اگر می لگا دیں یا استمراری سے پہلے اگر لگا دیں، اگر می برید یا اگر بریدے، یا یہ کر لو، می لگا دو شروع میں، یا می نہیں لگائی تو بڑی یہ لگا دو، تو ماضی استمراری بن جائے گا۔ اور اگر پیچھے لگا دیا تو یہ ماضی شرطی بن جائے گا، اگر می برید یا اگر بریدے، یعنی اردو میں بھی اگر آتا ہے، فارسی میں بھی اگر آتا ہے۔ کاش اور می کا اضافہ کر دو، کاش می بوئید، کاش وہ سونگتا، تو کاش شروع میں بڑھا دو تو یہ ماضی تمنائی بن جائے گا۔ تو کچھ اضافے ہم نے 3 افعال میں آخر میں اضافے کیے ہیں اور 3 افعال میں شروع میں اضافے کیے، تو ہمیں باقی اقسام ماضی کی مل گئیں۔ اگر ہم فعل مستقبل بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے شروع میں ماضی مطلق کے شروع میں خواہد کا اضافہ کر دو، خواہد بوسید، وہ چومے گا، اور اس میں کیا کریں گے، اردو میں الف کی جگہ یہ اور آگے گا کا اضافہ کر دیں گے، بڑی یہ اور گا کا اضافہ، چومے گا۔ خواہد افتاد وہ گرے گا، خواہد افتاد وہ گرے گا، خواہد ایستاد وہ اٹھے گا، خواہد فرستاد وہ بھیجے گا۔ اس میں مفعول بھی ماضی سے بن جاتا ہے، ماضی کے آگے ہے کا اضافہ کر دیں بس، افتادہ، گرا ہوا، ایستادہ، کھڑا ہوا، تو ہے صرف بڑھائیں تو اس میں مفعول بھی بن جاتا ہے، اور بعض اوقات اس میں قریب کا معنی بھی یہ دے دیتا ہے، فعل قریب کا معنی بھی دیتا ہے۔ ہے کے بڑھانے سے اس میں مفعول کا مفہوم بھی دیتا ہے، یعنی گرا ہوا، ایستادہ کھڑا ہوا، اٹھا ہوا، فرستادہ بھیجا ہوا، اور بعض اوقات است حذف کرنے سے اور ہے رہنے سے، باقی رہنے سے بھی، یعنی یہ شکل رہنے سے فعل ماضی قریب کا مفہوم بھی دے دیتا ہے۔ یہ آپ حکایات سادی میں یہ چیزیں آپ دیکھیں گے، محسوس کریں گے۔ اردو میں کیسے ہوگا اس میں مفعول کہ ماضی مطلق کے آگے ہوا لگائیں ہم، گرا ہوا، ایستادہ، اٹھا سے اٹھا ہوا، بھیجا سے بھیجا ہوا۔ تو اگر ماضی مطلق کے آگے ہوا لگائیں تو یہ
اردو کا اسم مفعول بن جاتا ہے. اس کو اسم مشتق کہتے ہیں کہ یہ مصدر سے بنا ہے یا فعل سے بنا ہے شک کی. اور بنا کیسے ہے کہ ماضی مطلق کے آگے ہوا لگا دیا یا مصدر کا نا ہٹا کے تو آگے ہوا لگا دیا تو یہ اسم مفعول بن گیا. اب ہم آتے ہیں اس طرف. جو مضارع سے فعل بنتے ہیں وہ کون کون سے بنتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں؟ تو پہلے ہم دیکھیں کیا ہوتے ہیں. فعل حال وہ فعل جو حالیہ زمانے میں موجودہ زمانے میں ہو. امر وہ فعل جس کے اندر امر یعنی حکم دیا جا رہا ہو کسی کو کام کے کرنے کا، درخواست کی جا رہی ہو، التماس کیا جا رہا ہو. نہیں وہ فعل ہے جس میں کام سے نہیں کیا جا رہا ہو، منع کیا جا رہا، روکا جا رہا ہو. اور اس میں فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کا جو لفظ مفہوم دیتا ہے، نے والے کا مفہوم دے اسے اس میں فاعل کہتے ہیں. اور حاصل مصدر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ مصدر تو نہیں ہوتا، اس میں مصدر کی نشانی نہیں ہے، لیکن وہ مصدری معنی دیتا ہے، اس کو حاصل مصدر کہتے ہیں. اب اردو میں کیسے بنے گا؟ فعل حال پہلے ہم اردو میں بنا لیتے ہیں، اس کے بعد فارسی میں بھی بنائیں گے. اردو میں فعل حال بنتا ہے کہ ہم مضارع کی یا ہٹا کے تا ہے لگا دیں. غصہ کرے سے غصہ کرتا ہے. اور امر بنانا ہو تو مضارع کی یہ نشانی ہٹا دیں ہم اردو سے. انبار لگا تو یہ فعل امر بن گیا. فعل نہیں کیسے بنتا ہے کہ ہم اس کی نا ہٹا کے مضارع کی یا ہٹائیں بڑی یہ اور شروع میں نا کا اضافہ کر دیں یا مت کا اضافہ کر دیں. نہ برس مت برس. اور اس میں فاعل کیسے بنتا ہے کہ ہم اس بڑی یہ سے پہلے نون کا اضافہ کریں، کھیلنے بن گیا. اور اس کے بعد اردو میں کا والا لگا دیں، کھیلنے والا. تو نے والا آتا ہے اس میں فاعل میں اردو کے اندر. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مصدر کا نا ہٹا کے نے والا لگا دیں، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مصدر کا الف ہٹا کے کھیلنا کا الف ہٹا کے یہ اور والا لگا دیں تو یہ اس میں فاعل بن جائے گا. اب ہم آتے ہیں کہ مضارع میں کیا تبدیلی کریں تو فارسی کے اندر حال امر نہیں بنتا ہے. حال کیسے بنتا ہے کہ ہم مضارع سے پہلے می کا اضافہ کریں. می آگولد وہ غصہ کرتا ہے. ماضی استمراری میں بھی ہم نے می لگایا تھا، لیکن وہ ماضی مطلق سے پہلے می لگا کے ماضی استمراری بنایا، اور مضارع سے پہلے می لگایا تو فعل حال بن گیا. فعل امر کیا بنے گا کہ مضارع کی دال ہٹا دیں اور زبر ختم کر دیں، انبار، تو یہ فعل امر بن جائے گا. اور بعض اوقات اس کے شروع میں بے کا بھی اضافہ لگ جاتا ہے فعل امر میں. ماضی مطلق کے اندر بھی بے کبھی زائد آ جاتا ہے، بلکہ شیخ سعدی نے تو بہت زیادہ اس کو استعمال کیا. اور فعل امر میں بھی بے لگتا ہے، نہ بھی لگائیں تب بھی فعل امر بن جاتا ہے. تو ہم مضارع کی دال ہٹا کے فعل امر بنا لیتے ہیں. اور اگر ہم مضارع کی دال ہٹا کے شروع میں میم لگا دیں مبار اور اس زبر کو ختم کر دیں مبار تو یہ فعل نہیں بن جائے گا. نہ برس مت برس میم لگا دیں تو فعل نہیں بن جائے گا. اگر ہم مضارع کی دال ہٹا کے ندا لگا دیں اور اس زبر کو زیر میں تبدیل کر دیں بازندہ تو یہ اس میں فاعل بن جائے گا کھیلنے والا. اور مضارع کی دال ہٹا کے شین لگا دیں بخشش اور اس سے پہلے زیر کریں تو یہ حاصل مصدر بن جائے گا بخشش. بخشیدن کا معنی دے گا بخشنا. حضرات یہ کچھ چیزیں آپ کو سمجھائی ہیں میں نے کہ ماضی مطلق سے پہلے یا بعد میں کیا اضافہ کریں تو کون سی قسم بنتی ہے، اور مضارع میں کیا بیشی کمی بیشی کریں تو کیا قسم بنتی ہے. آپ کو یہ سبق کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اجازت چاہتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔